السلام علیکم. مالا بائی نمرہ احمد پارٹ 1 مکہ ایپیسوڈ 25. میں پہلے زارا کے اپارٹمنٹ جاؤں گا, وہاں فریش ہوں گا. پھر میں ڈی جی امنیت گنال مدر لو کے ساتھ شہر سے باہر جنگل میں شوٹنگ کے لیے جاؤں گا. ہم کچھ دیر کے لیے ٹیکٹیکل شوٹنگ کریں گے اور پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ سریار کا باش کومسر میرے بھتیجے کے ایکسیڈنٹ کی تفتیش کرنے کے بجائے ہسپتال میں بیٹھا کیا کر رہا تھا. میں ابھی آیا تھا. چنگیز تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا. رنگت بدلی تھی. ہم اس کار کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تمہاری پروگریس رپورٹ تمہارے بعد سے مل جائے گی باش کومسر بے. ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے مالک نے کندھے اچکا دیے. اس کی برفیلی نظریں چنگیز کے وجود میں پیوست ہو رہی تھیں. بیربل فرید کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی. میں چند ضروری کام نپٹا کے آتا ہوں. چنگیز نے سر کو خم دیا اور ان دونوں سے نگاہ ملائے بغیر تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا. مالک بے, شبنم کھنکاری. وہ ماہر کا بہت اچھا دوست. اور کیا میں نے تم سے پوچھا ہے شبنم؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوئے. اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی. میں ماہر کو دیکھتی ہوں. وہ جلدی سے 555 کا دروازہ کھول کے اندر غائب ہوئی. دروازہ بند ہوتے ہی مالک نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے, لیکن بیربل نے ہاتھ اٹھا کے اس سے روکا. 1 منٹ. وہ غور سے کچھ سن رہا تھا. لمحے بھر بعد اندر سے ٹھڈے کی آواز آئی اور پھر شبنم کا آؤچ, اور یہ ہوئی ہیٹرک. بیربل نے مطمئن سی سانس کھینچ کی اور پھر مالک کی طرف متوجہ ہوا. تم کچھ کہہ رہے تھے, کیا اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ بغور بیربل کو دیکھ رہے تھے. آنکھوں کی برف ویسی ہی تھی. یہ گزشتہ ایکسیڈنٹ سے بدتر تھا, لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ چند ماہ میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا. چند ماہ؟ وہ اب بیربل کو نہیں دیکھ رہے تھے. وہ چہرہ موڑے مخالف سمت میں کمروں کی قطار کے سامنے رکھے خالی صوفوں کو دیکھ رہے تھے. مالک, وہ ٹھیک ہو جائے گا, پریشان مت ہو. بیربل بغور ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا. انہوں نے بس سر کو جنبش دی. تمہارے پاس اس لڑکی کا نمبر ہے؟ مالک نے چونک کے اسے دیکھا. کون سی لڑکی؟ وہی جس کو ماہر نے تمہارے کہنے پہ چھوڑ دیا تھا, کشمالہ. اس کی آنکھوں میں کچھ جتاتا ہوا تھا. ہاں ہے, کیوں؟ مالک کا چہرہ ویسا ہی تھا. اس کو کال کر کے بتا دو کہ ماہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, شاید وہ آنا چاہے. اب تم اپنے بھائی کے لیے ہمدردی طلب کرو گے؟ بیربل پہ جمی ان کی آنکھوں میں ملامت ابھری تو اس کے ماتھے پہ بال پڑے. کیا تم اسے کال کر سکتے ہو؟ نہیں, کیونکہ ماہر ایسا کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اسے اس حالت میں دیکھے. میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں بی, یا شاید تم اسے بتانا نہیں چاہتے. بیربل کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ ابھری. اور ہاں, ماہر کو معلوم ہے کہ تم نے اس لڑکی کا ریسٹورانٹ بکوایا تھا. اسے بہت پہلے معلوم ہو جانا چاہیے تھا. اس نے کاغذات پہ خود دستخط کیے تھے. عبد المالک فرید اسی طرح پرسکون بیٹھے رہے. ان کے ہاتھ صوفے کے ہاتھ پہ نادیدہ پیانو بجا رہے تھے. اس کے آنے سے شاید وہ جلد تندرست ہو جائے. کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ اب کے بیربل نے لہجے کو بدل کے کہا. کوئی لڑکی کسی مرد کو تندرست نہیں کر سکتی. بہتر ہوگا تم اپنی توانائی اپنے بھائی کا خیال رکھنے پہ صرف کرو. اسی لہجے میں کہہ کے مالک نے اپنا موبائل نکالا اور اینک ناک پہ لگاتے ہوئے چہرہ اسکرین پہ جھکا دیا. بیربل بڑبڑاتے ہوئے رخ موڑ کے بیٹھ گیا. مبین منزل کے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے آگے سے آدھا پردہ ہٹا تھا اور سرما کی دھوپ اندر آ رہی تھی. خزاں نے بہت سے پتوں کو خشک کر کے گرا دیا تھا, لیکن ماں کے سدا بہار پودے ویسے ہی کھڑے تھے. فضا میں دھوئیں جیسی اسموک کی ملاوٹ بھی شروع ہو چکی تھی. ایسے میں ڈرائنگ روم کی خاموشی کو باہر سے آتی کسی پرندے کی سیٹی چی رہی تھی. غوں غوں, ایک غوں چھوٹا اور ایک بہت طویل. آواز میں وقفہ آیا تو صوفے پہ بیٹھے کشمالہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا. سامنے بڑے صوفے کے کنارے پہ زیاد سلطان بیٹھا تھا. پولو شرٹ کے اوپر پوری آستین کا سویٹر پہنے, سر جھکائے وہ آگے ہو کے بیٹھا تھا. جب سے میری امی بیمار ہوئی ہیں میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں. عجیب بے بسی ہے, کروں تو کیا کروں. اس نے چہرہ اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا تو آنکھوں میں اداسی تھی. وہ اس اداسی کو پہچانتی تھی. علاج کروا رہے ہیں؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کا گلابی سفید چہرہ میک اپ سے پاک تھا. بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور پیروں میں عام سلیپر سے. سادہ شلوار قمیض کے اوپر وہ کندھوں پہ شال پیٹے ہوئے تھی. سرما بھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوا تھا اور گھر کے اندر ہیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی.
सब कर रहा हूँ कशमाला, लेकिन वो तंदुरुस्त नहीं है और मेरा खौफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। उसे लगा उसके सामने ज़िया सुल्तान नहीं, उसका अपना वजूद बैठा है, 6 माह पहले का वजूद, डॉक्टर वोरा के क्लिनिक में बैठी डरी सहमी लड़की। वो ठीक हो जाएंगी, मैं दुआ करूंगी। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो भी मुस्कुरा दिया, फिर गौर से उसे देखा। आप कैसी हैं? खिड़की के पार परिंदे की लंबी सी ऊँ फिर से सुनाई दी थी। वो कहीं करीब ही था, लेकिन पर्दा आधा बराबर होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ठीक हूँ। चंद घंटे ठीक गुजरते हैं, माँ याद से निकल जाती हैं, फिर अचानक याद आता है कि माँ चली गई हैं, और ये हकीकत किसी हथौड़े की मानिंद सर पे लगती है। ऐसी तकलीफ होती है कि लगता है दिल फट जाएगा, ऐसी घुटन कि दिल चाहता है जोर जोर से चीखूं, और फिर चंद घंटे के लिए वो भूल जाती हैं और मैं अपने कामों में मसरूफ हो जाती हूँ। यूं ये साइकिल चलता रहा है। मैं समझ सकता हूँ आप किस कैफियत से गुजर रही हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे कि वो क्या कहे। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि वो अब नहीं है। घर में दाखिल होती हूँ तो पहला ख्याल उनके पास जाके उन्हें सलाम कहने का आता है। शाम की चाय में उनका 1 कप ज्यादा बना देती हूँ। रात को उनके इंसुलिन निकालने के लिए फ्रिज खोलती हूँ तो याद आता है कि अब किसी दवा की जरूरत नहीं रही। आप ठीक नहीं है? वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मैं जानती हूँ मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को ठीक कर लूंगी। उसने गहरी सांस लेकर इस बात में सार हिलाया, क्योंकि मेरे पास अब एक मकसद है। परिंदे का गूंज जोर से बुलंद हुआ, फिर खामोशी छा गई। ज्यादा नासमझी से उसे देख रहा था। कैसा मकसद? मैं उस आमिल को ढूंढूंगी जो इतने अरसे से मेरे पीछे पड़ा है। पहले वो सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, फिर उसने मेरी माँ पे भी जादू किया, उन्हें तकलीफ दी। हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा, लेकिन वो बहुत सख्त से उसे नीचे धकेल गई। आप उसे कैसे ढूंढेंगी? वो हैरान था। बताया तो आप मुझे मना करेंगे, कहेंगे कि ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए, उनसे दूर रहने में भलाई है ना? वो धीरे से मुस्कुराया। नहीं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। आप समझदार हैं और अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं। आप जो भी करना चाहेंगी, मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगी। वो ठोस लहजे में नरमी से कह रहा था। वो गीली आंखों से मुस्कुराई। क्या था उस शख्स में कि जब वो करीब होता था तो दिल खुद उसकी तरफ खिंचता था। थैंक यू ज़ियाद, लेकिन मुझे आपकी हिफाजत की फिक्र है। आप किसी अमल के ठिकाने पे बगैर सिक्योरिटी के तनहा नहीं जाएंगी। वो तशवीश से कुछ और भी कह रहा था, लेकिन कदमों की आवाज पे खामोश हो गया। माही अंदर चली आ रही थी। उसे देख के मुस्कुराई और सर के हम से सलाम किया। वो भी मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। ज़ियाद, माही है मेरी बहन। ज़ियाद ने ताज्जुब से उसे देखा। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, हम सहेल की शादी पे मिले थे ना। माला उस वक्त अपने रेस्टोरेंट में इतनी उलझी होती थी कि उसे हम आम लोग यहाँ नहीं रहते थे। माही हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए आगे आई तो वो दोनों धीरे से हंस दिए। फिर ज़ियाद ने मेज पे रखे शॉपिंग बैग की तरफ इशारा किया। अम्मी ने आपके बेबी का बताया था, समझ नहीं आया क्या लेकर आऊं। एयरपोर्ट से चॉकलेट्स उठा ली, फिर एक गिला अमीज नजर कचमाला पे डाली। इनको चॉकलेट्स नहीं पसंद, सो ये आपकी हैं। थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट्स। माही पूरे दिल से मुस्कुरा दी। छोटे बालों पे हेयर बैंड पीछे करके लगाए, लंबा सा स्वेटर पहने माही आज हशाश बशाश लग रही थी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि हूर सो रही थी। नगीना आंटी बता रही थी कि आपकी मंगनी होने जा रही है। माला ने उसे तादीबी नजरों से घूरा, लेकिन वो माही थी। मजे से कहते हुए सामने वाले सोफे पे बैठी। ज़िया सुल्तान के चेहरे पे एक साया सा लहराया, लेकिन वो फीका सा मुस्कुराया। अम्मी बीमार हैं और अब्बू की ख्वाहिश है कि। उसने बात अधूरी छोड़ दी। ड्राइंग रूम में एक तनाव भरी खामोशी छाई ही थी कि बाहर से आती गुटर गूं ने उसे एक दफा फिर तोड़ दिया। चले, मुबारक हो। वैसे आपकी अगली किताब कहाँ पहुंची? माला की निगाहें पढ़ के उसने खुशगवार अंदाज में मौजू बदल दिया। लिख रहा हूँ। वो जैसे एकदम बेहतर महसूस करने लगा। मैंने आपकी पहली किताब कितनी दफा खरीदने की कोशिश की, लेकिन मेरा कार्ड आपकी वेबसाइट पे काम नहीं कर रहा था। मैं आपको एक कॉपी बेच दूंगा। वो मुस्कुराया, लेकिन ऑटोग्राफ के साथ। ओके? माही मुस्कुरा के मजीद कुछ कहती, लेकिन दूर कहीं से नन्ही हूर के रोने की आवाज आई। उसके चेहरे की सारी खुशगवारियत हवा हो गई। झिंझला के वो उठी। माँ इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके बच्चे को दुनिया में लाती है, ऊपर से उसकी शक्ल बाप पे चली जाती है। अच्छा मजाक है। माला हंसती, जोर से खिलखिला के। हंसने से उसका चेहरा मजीद गुलाबी हुआ। वो मुस्कुरा के उसे देखे गया। असल में हूर की आंखें माँ जैसी हैं,
لیکن نقش بات کے جیسے ہیں اور ماہی سے یہ ہضم نہیں ہو رہا، حالانکہ اکثر بچے باپ پہ ہی جاتے ہیں۔ وہ جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اس بات پہ مسکراہٹ پھیکی ہوئی، لیکن میں نہیں گیا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جو اداس کر دینے والا تھا۔ میرے ابا بہت گورے اور خوبصورت تھے اور امی سے ان کی شادی زبردستی ہوئی تھی۔ انہیں امی کا رنگ پسند نہیں تھا، میری رنگت بھی امی پہ چلی گئی، اسی لیے ان کو۔ اس نے ایک دفعہ پھر بات ادھوری چھوڑ دی۔ زیاد چھوڑے میرے کمپلیکسز کو، وہ زخمی سا مسکرایا۔ آپ اس عامل کو ڈھونڈنے کی بات کر رہی تھیں؟ میں نے اس کو خواب میں دیکھا تھا، اس کا اسکیچ بنایا تو یاد آیا، میرے اسکول کا چپڑاسی ہے۔ ایک اسکول چپڑاسی آپ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہے گا؟ کشمالہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ ہوٹل روحوں کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی، لیکن مسلسل گفتگو میں خلل ڈال رہی تھی۔ اب وہ کہاں ہے؟ اسی شہر میں ہوگا۔ کل اسکول جا کے اس کا پتہ معلوم کروں گی، لیکن آپ تنہا نہیں جائیں گے اس کے پاس، ایسے لوگ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ موعد کو ساتھ لے کر جائیے گا، وہ تشویش سے کہہ رہا تھا۔ موعد کو جادو جنات کی باتوں سے چڑ ہے، پہلے مجھے بھی تھی، اور ماہی اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر ایک دم وہ چونکے اسے دیکھنے لگی۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ وہ ایک دم خاموش ہوا تو اسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ سوری، آپ یہاں پہ اپنی لان برانڈ کی کمپین کے لیے آئے ہیں اور اپنی منگنی کے لیے؟ ایسے میں آپ کو اپنے کاموں میں الجھا لوں تو اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا، میں کہیں بھی اکیلے جا سکتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ مسکرا کے بولا تو وہ جو تیزی سے وضاحت دے رہی تھی رک گئی۔ ایک دم بہت سا بوجھ کندھوں سے اتر گیا۔ اتنا وقت کیسے نکالیں گے؟ آپ کے لیے وقت نکل آئے گا۔ زیاد کی نظریں اس پہ جمی تھیں اور آواز میں تکچیاں سی تھیں۔ لمحے بھر کے لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکی، پھر جیسے وہ سنبھلا، ویسے بھی اگر یہ وہی عامل ہے جو میری ماں پہ جادو کر رہا ہے تو میں اسے ضرور ڈھونڈنا چاہوں گا۔ اس کی بات نے ماحول میں ایک دم سے بڑھتے تناؤ کو تحلیل کر دیا۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے، نہ صرف آپ کی امی بلکہ مجھ سے جڑے ہر انسان پہ جادو میں یہی شخص ملوث ہے۔ میں کرسڈ ہوں زیاد، اور جب کوئی انسان ایک دفعہ کرسڈ ہو جائے تو اس کے قریب آنے والے ہر انسان کو جادو چھونے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ نے شادی سے انکار کیا تھا، آپ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے وجود سے لپٹا جادو مجھے چھوئے۔ وہ زخمی سا مسکرایا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے قریب جو بھی آئے گا یہ جادو اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں ہے، لیکن یہ میرا دل کہتا ہے۔ میں اس جادو کا مرکز ہوں، وہ عامل صرف مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں اپنی وجہ سے مزید کسی کو ہارٹ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ کاش آپ مجھے یہ پہلے بتا دیتی۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کی ہر قرض کے ساتھ قبول کرتے ہیں کشمالہ، وہ دھیرے سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے تیزی سے بات بدل دی۔ بہرحال وہ سب ماضی ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے اور اس عامل کو روکنے کا۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو جب میری ضرورت ہوگی میں ایک کال کے فاصلے پہ ہوں گا۔ وہ متانت سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ تھینک یو زیاد، آپ کا کہنا ہی کافی تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زیاد کا فون تھر تھرانے لگا۔ آفس سے کال آ رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ ٹھک ٹھک، اب غٹر گوں کے ساتھ شیشہ بھی بجنے لگا۔ یہاں کچھ ہے؟ وہ چونکا۔ مالا تیزی سے کھڑکی تک آئی اور پردہ کھینچ کے ایک طرف کیا، پھر متلاشی نظروں سے لان کو دیکھا، دائیں بائیں، اور تبھی اس کی نگاہ کھڑکی کے نچلے حصے پہ پڑی۔ وہاں منڈیر پہ ایک فاختہ نڈال پڑی اپنی چونچ سے شیشے کو مسلسل بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے شیشے کا پٹ سلائڈ کیا تو ایک دم ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ وہ نیچے جھکی اور دونوں ہاتھوں میں فاختہ کو اٹھا کے اونچا کیا۔ اس کا ایک پر زخمی تھا اور اس پہ خون جمع تھا۔ میرے اللہ! اس نے جلدی سے سلائڈنگ ڈور بند کیا اور مڑی تو دیکھا، وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ زخمی ہے؟ یہ اتنی دیر سے ہمیں بلا رہی تھی اور ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کے اسے گود میں لٹا دیا، پھر اس کا پر احتیاط سے اونچا کر کے دیکھا۔ وہاں کٹ سا لگا ہوا تھا جس پہ خون جمع تھا۔ اس کی نظریں فاختہ کے پنجوں تک گئی، ان میں ایک ٹہنی پھنسی تھی۔ یہ اپنے گھونسلے کے لیے ٹہنی لے کر جا رہی تھی۔ یہ ایک ماں ہے اور اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سر جھکائے اس کے پر کا معائنہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ضیاء سلطان اداس مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھے گیا جس کی ساری توجہ زخمی پرندے کی طرف تھی۔ اس کا فون پھر سے تھر تھرانے لگا۔ میں چلتا ہوں، مجھے اس کی خیریت کی خبر دیجیے گا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر گردن ہلا دی۔ اب وہ بخت بیک آواز دے کر موعد کا فرسٹ ایڈ باکس مانگ رہی تھی۔
اس کا دھیان بڑھ چکا تھا. گود میں رکھی فاختہ درد سے ہلکا ہلکا چلا رہی تھی. زیاد مزید کچھ کہے بنا باہر نکل گیا. لاؤنج میں ہور کا فیڈر ہاتھ میں لیے فارمولا مکس کرتی ماہی نے خاموش نظروں سے اسے جاتے دیکھا اور پھر اپنے موبائل کو. کم وقت کسی کی شان میں بڑبڑا کے اس نے فیڈر بچی کے منہ میں ڈال دی. کمرہ نمبر 555 کے سامنے رکھے صوفے رات کی سپہر خالی تھے. شبنم نے آنے کا کہا تھا لیکن ابھی تک پہنچی نہیں تھی. بیربل کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا، پھر دروازہ کھول کے کمرے کے اندر چلا آیا. کمرے میں نائٹ بلب چلا تھا. اندر دوسرا قدم رکھتے اس کا پیر تار سے الجھا اور اسے زور کا ٹھڈا آیا. بعد ایک دیوار کا سہارا لے کر وہ گرتے گرتے بچا. زیر لب ہسپتال والوں کے لیے چند کلمات کہہ کے اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور پھر اس پرتعیش کمرے کو دیکھا جس میں اس کا بھائی گزشتہ چند روز سے مقید تھا. کمرے کے 2 حصے تھے. آغاز میں ایک بڑا سا سیٹنگ ایریا بنا تھا جس میں چند صوفے رکھے تھے. وسط میں رکھی میز گلدستوں سے بھری تھی. ان کے پیچھے آدھی دیوار بنی تھی اور آدھی جگہ خالی تھی. خالی حصے سے کمرے کا دوسرا حصہ دکھائی دیتا تھا جہاں مریض کا بیڈ رکھا تھا. آدھی دیوار کے باعث بیڈ یہاں سے آدھا دکھائی دیتا تھا. بیربل چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا آگے آیا یہاں تک کہ وہ بیڈ کی پائنتی کے ساتھ آ رکا. اس حصے میں ایک طرف بیڈ رکھا تھا. سامنے ایک صاف دیوار تھی جس پہ اونچا ٹی وی نصب تھا. ٹی وی کے عین نیچے اسٹڈی ٹیبل اور چیئر رکھی تھی. بیڈ کے دائیں طرف ایک دیوار گیر فرنچ کھڑکی تھی جس کے پار دور تک پھیلا استنبول دکھائی دیتا تھا. کھڑکی کے مکمل عرض جتنا ایک طویل کاؤچ اس کے ساتھ لگا تھا. کونوں میں زرد کارنر لیمپس جل رہے تھے اور سارے کمرے سے تازہ پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی. بیڈ پہ ماہر ایسے لیٹا تھا کہ گردن پہ کالر چڑھا تھا اور چہرے پہ لگے نیل اور کٹ واضح دکھائی دیتے تھے. سب سے نمایاں کٹ دائیں گال کے وسط سے کان تک جاتا تھا. اس کی ایک ٹانگ پٹیوں اور پلسٹر سے جکڑی تھی اور اس کو سپورٹ دے کر ایک خاص زاویے پہ قدرے اٹھایا گیا تھا. ہونٹ خشک اور آنکھیں بند تھیں. ہاتھوں میں مختلف تاریں اور نالیاں لگی تھیں. کسی مشین سے مسلسل بیپ بیپ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. ماہر وہ سٹنگ ایریا سے کرسی اٹھا لایا اور اس کے سرانے کے قریب رکھ کے بیٹھا. ماہر کی آنکھیں بند رہیں. بیربل کی نظریں اس کی ڈرپ تک گئیں. پین کلر دی جا چکی تھی. یقیناً وہ نیند میں تھا. ماہر وہ پھر سے کھنکارا. جواب میں دارد. کھڑکی سے باہر نظر آتا استنبول بھی خاموش تھا. سوائے مشین کے بیپ بیپ کے ہر طرف خاموشی تھی. ایک بات کہوں ماہر؟ وہ زخمی سا مسکرایا. تم سے جیلس ہونے کے لیے میرے پاس بہت سی وجوہات تھیں. اس کی آواز بہت ہلکی تھی جیسے کسی سمندر کی تہہ سے آ رہی ہو. تم ہمیشہ مجھ سے بہتر تھے اور میں سب کی سیکنڈ چوائس ہوتا تھا. وہ اداسی سے مسکرا کے کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے. میں کبھی بھی ماہر فرید کے سامنے کچھ نہیں تھا. کس کے گریڈ زیادہ اچھے ہیں؟ ماہر کے. کون ابا کی طرح بزنس کر سکتا ہے؟ ماہر. کون لوگوں سے تعلقات بنانے میں کامیاب ہوگا؟ ظاہر ہے ماہر. کھڑکی کے شیشے پہ سر جھکائے بیٹھے گنگریالے بالوں والے نوجوان کا عکس دکھائی دے رہا تھا. لڑکیاں کس کی طرف مائل ہوتی ہیں؟ ماہر کی طرف. کس نے ابا اور مالک کی ذہانت لی ہے؟ ماہر نے. بہت سے لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قاسم فرید کا ایک ہی بیٹا ہے اور مجھے وہ مالک کا بیٹا سمجھتے ہیں. وہ ہلکا سا ہنسا. اور اسی لیے مالک کو میں شدید ناپسند ہوں کیونکہ میری شکل اس سے ملتی ہے اور کچھ عادتیں بھی. میں بھی اس کی طرح لیکٹوز انٹولرنٹ ہوں. وہ زیادہ فخر کرتا اگر لوگ ماہر کو اس کا بیٹا کہتے، لیکن بیچارہ مالک. وہ پھر سے ہنسا. اس کی ہنسی فضا میں گونجی اور پھر معدوم ہو گئی یہاں تک کہ پیچھے صرف ایک اداسی رہ گئی. لوگ تمہیں قاسم فرید کا واحد بیٹا اسی لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ صرف تمہیں جانتے ہیں. بیربل کو کوئی نہیں جانتا. بیربل کی کسی کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کہا نا میرے پاس تم سے جیلس ہونے کی بہت سی وجوہات تھیں لیکن. اس نے چہرہ اٹھایا. اس کی آنکھیں گیلی تھیں. لیکن میں کبھی تم سے جیلس نہیں ہو سکا. ماہر کا وجود آنکھیں باندھ کے بے حس و حرکت لیٹا تھا. میں نے کوشش کر کے بھی دیکھ لیا. اس نے پلکیں چپکائیں تو چند گرم آنسو چہرے پہ جا گرے. جب لوگ ہم دونوں بھائیوں کا موازنہ کرتے تھے میں نے چاہا کہ میں اس موازنے کا الزام تمہیں دوں لیکن میں نہیں دے سکا. ابا کو دیا، ہمیشہ دیا. انہوں نے ہمیشہ ہم میں فرق کیا تھا. اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی. تم نہیں مانتے اور نہیں مانو گے کیونکہ تم اچھے بیٹے ہو لیکن انہوں نے ایسا کیا تھا. انہوں نے میرے اوپر جلد ہار مان لی. کیا میں کام نہ سیکھتا؟
اگر وہ مجھ پہ زیادہ محنت کرتے، اگر وہ مجھے زیادہ وقت دیتے۔ ابا نے میرے اوپر وہی طریقہ اپلائی کرنا چاہا جو وہ تم پہ کرتے تھے۔ ہر بچہ ماہر نہیں ہوتا جو ایک دفعہ کی سنی ہوئی بات کو سیکھ لے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ مشین کی بیپ بیپ مسلسل جاری تھی، لیکن میں کبھی بھی تمہیں الزام نہیں دے سکا۔ جب تم ماں کے خلاف ہو گئے تب بھی نہیں۔ مجھے اپنی ماں بہت عزیز تھی ماہر۔ اس کے گرتے آنسوں میں تیزی آ گئی تھی۔ میری ماں سے غلطی ہوئی تھی، بس میں نے انہیں بہت شروع میں معاف کر دیا تھا۔ اس کا الزام بھی میں شمس کو دیتا ہوں۔ ماں یا تمہیں میں کبھی غلط نہیں سمجھ سکا۔ یہ بیربل کی مجبوری ہے۔ اس نے سر اٹھا کے سیاہ شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور دونوں ہتھیلیوں سے چہرہ رگڑا۔ میں تمہیں پیسہ بنانے کی مشین نہیں سمجھتا۔ مجھے تم سے پیسے بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ شاید تم مجھے سپائل کرنا چھوڑ دو تو میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں۔ تم بھی مجھے سپائل کرتے ہو ماہر۔ ابا کی شرط تھی کہ میں کسی کی مدد کے بغیر اپنا کاروبار سیٹ کروں گا، لیکن وہ تلخی سے دھیرے سے ہنسا۔ میری بیکری ایک فلاپ بیکری ہے، لیکن جب کوئی بڑا آرڈر اچانک سے آتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ تمہارا کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا دوست ہے جس سے تم نے میری بیکری کی سفارش کی ہے۔ مجھے سب سمجھ میں آتا ہے ماہر۔ میں بس کہتا نہیں ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہ دل سے نہیں کہتا۔ وہ ماہر کی بند آنکھوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، ہلکی بڑی شیپ، نیل، زخم کے نشان، اس کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آواز۔ میں وہ سب اس لیے کہتا ہوں کیونکہ مجھے تم پہ غصہ آتا ہے جب تم حلال کو زندہ ڈھونڈنے کی بات کرتے ہو۔ وہ نہیں ہے ماہر، وہ نہیں ملے گی۔ مجھے تب بھی غصہ آتا ہے جب تم کچمالا اور اس کے مسئلوں کے پیچھے بھاگتے ہو، کیونکہ میں مالک کی طرح خود غرض ہوں۔ آنسو پھر سے آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ ہم دونوں تمہیں صرف اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جیسے مالک چاہتا ہے کہ تم لندن چلے جاؤ، ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ استنبول رہو میرے ساتھ۔ اس نے پھر سے سر جھکا لیا۔ آنسو اب ساروں قطار گر رہے تھے۔ ابا، ماں، حلال، میری ساری فیملی ختم ہو چکی ہے، اوپر سے تمہارا ایکسیڈنٹ۔ میں 3 دن سے نہیں سو سکا، یہ سوچ کے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی، خوف تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا ماہر؟ کیا کرتے؟ ساری جائیداد اپنے نام کروا لیتے۔ اور کیا کرتے؟ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑایا۔ بیربل فرید نے کرنٹ کھا کے گردن سیدھی کی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم مجھے سن سکتے ہو؟ کوما میں نہیں ہوں، زندہ ہوں، سونے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم بولے جا رہے ہو۔ وہ بند آنکھوں سے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ بیربل کا منہ کھل گیا۔ چند لمحے لگے اسے سمجھنے، اور پھر اس نے جلدی سے چہرہ صاف کیا۔ میں یہ سب ایسے ہی۔ نرس کو بلاؤ، مجھے کچھ چاہیے، پین کلر، نیند کی دوا۔ اس کی تاڑ بھری آواز میں کراہت آ رہی تھی۔ بیربل کے ابرو خفگی سے کٹھے ہوئے، پیر پٹک کے اٹھا۔ زہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا لا دوں؟ ماہی نے آنکھیں کھولی، ان میں سارے زمانے کی بیزاری تھی۔ بدیکت اس نے آئی ہوئی لائن لگا ایک ہاتھ اٹھایا۔ بیربل اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ ماہی نے انگشت شہادت بلند کی، اشارہ دروازے کی طرف تھا۔ بیربل ہوں میں سر جھٹکتا پلٹ گیا اور دروازے تک آیا۔ احتیاط سے تار عبور کی، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ پہلے آنکھیں صاف کی، پھر کھنکھار کے اپنی آواز درست کی۔ اس کے بعد چہرے پہ نارمل مسکراتا ہوا تاثر لایا اور دروازہ کھولا۔ باہر کان لگائے کھڑی شبنم بے اختیار گرتے گرتے بچی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا۔ شبنم نے دیوار کا سہارا لیا، پھر اینک کے پیچھے سے اسے ناراضی سے گھورا۔ میں 3 دن سے نہیں سویا۔ منہ پہ گاڑ کے بیربل کی آواز نکالی۔ اس لمبے کاؤچ پہ لگاتار 6 گھنٹے کون سوتا رہا ہے؟ ہاں، تم سب ایک جیسے ہو۔ میں کسی سے بات نہیں کروں گا اب۔ وہ خفا خفا سا بڑبڑاتا ہوا کاریڈور میں آگے بڑھ گیا۔ کشمالا کے کمرے میں ایک کونے میں ہیٹر دہک رہا تھا۔ اس کے سامنے بچھے کمبل پہ زخمی فاختہ لیٹی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بعد زمین پہ بیٹھے فکر مندی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ موہت ساتھ بیٹھا اس کی پٹی کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا تو وہ امید سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کو ویٹ کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ راستے میں ہی مر جائے گی۔ ایسے نہ کہو، اس کو بس گرم رکھو، شاید یہ آنکھیں کھول دے۔
اب وہ نرمی سے بولا تو مالا نے چہرہ جھکا کے اسے دیکھا. اس کی آنکھیں نیم وا تھی. اب وہ آوازیں نہیں نکال رہی تھی, بس یوں ہی لیٹی تھی. تم نے کچھ سوچا؟ میں ابھی لاہور چھوڑنا نہیں چاہتی معید. تم بہتر محسوس کرو گی. سوچ کے تو دیکھو, آرام سے, کوئی پریشر نہیں ہے. وہ پھیکا سا مسکرا دی اور سر ہلا دیا. معید کے جانے کے بعد دروازہ ہلکا سا بجا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا. ماہی چوکھٹ پہ کھڑی تھی. حور سو گئی؟ ماہی جھرجھری لیتی اندر آئی. اس کے ہاتھ میں چاکلیٹس تھی. کبیرات آئی کہ سارے جن ایک طرف اور یہ ایک جن دوسری طرف. باری باری دونوں کانوں کو چھوا. مجھ سے ایک نہیں سنبھلتی, اور ماں نے نہ جانے کیسے ہم 3 پالے ہوں گے. وہ کھڑکی کے ساتھ رکھے کاؤچ پہ تکان سے ڈیر ہوگی اور چاکلیٹ گود میں رکھ کے کھولنے لگی. کیا یہ زندہ ہے؟ ترہم سے کمبل پہ لیٹی فاختہ کو دیکھا جو اد کھلی آنکھوں سے اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں ماہی بیٹھی تھی. مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس کے چہرے پہ اداسی تھی. زیاد کل تمہارے ساتھ اسکول جائے گا, وعدہ کر کے گیا ہے. پھر اس نے بظاہر لاپرواہی سے کندھے جھکائے. نہ بھی گیا تو میں اکیلی چلی جاؤں گی. ویسے اچھا ہے زیاد, نرم مزاج اور بات ماننے والا. وہ چاکلیٹ دانت سے کترتے ہوئے کہہ رہی تھی. سچ بتاؤں تو پہلے مجھے اتنا پسند نہیں تھا وہ, لیکن اتنے عرصے بعد اسے دیکھا ہے تو اچھا لگا ہے. وہ چہرہ جھکائے زخمی فاختہ کے پر پہ 2 انگلیاں پھیرتی رہی. مائی بغور اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی. تم اس کو انکار کر کے پچھتا رہی ہو؟ نہیں. اس نے گہری سانس لے کر سر نفی میں ہلایا. زیاد میری قسمت میں نہیں تھا. وہ اپنی پھپھو کی بیٹی کا مقدر تھا, اسی کو ملے گا. مجھے لگتا ہے وہ شاید اپنے ابو کی وجہ سے کر رہا ہے, ورنہ وہ اب بھی تمہیں پسند کرتا ہے. ماہی سوچ سوچ کے بول رہی تھی. ورنہ وہ کیوں تمہارے ساتھ اسکول جا رہا ہے؟ شاید وہ تمہارے قریب رہنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. وہ ایک اچھا دوست ہے, اور کچھ نہیں. پھر اس نے ماہی کی گود میں رکھی چاکلیٹس کو دیکھا اور مسکرا دی. زیاد کی لائی ہوئی چاکلیٹس اچھی لگی ہیں تمہیں؟ ماہی نے کبھی چاکلیٹس اور گوشت کو انکار نہیں کیا. وہ مزے سے مسکرائی, پھر ایک اس کی طرف بڑھائی. کھا لو, میرا تو صرف بہانہ ہے, اصل میں وہ تمہارے لیے ہی لایا ہوگا. اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا. مجھے نہیں پسند چاکلیٹس, اور تم بھی کم کھاؤ. اتنا وزن کیسے کم کرو گی؟ وزن نہ یاد دلایا کرو یار. ماہی نے برا منہ بنایا اور چاکلیٹ نیچے کر لی. چند لمحے کے لیے سوچتی رہی. نہ کسی کی شادی قریب آ رہی ہے, نہ کسی نے مجھے پسند کرنا ہے. چھوڑو وزن کو. دوبارہ سے چاکلیٹ اٹھا لی اور بڑی سی بائٹ لی. بس دانے نہ نکلے, باقی خیر ہے. وہ مزے سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی. فاختہ کے پروں پہ حرکت کرتا اس کا ہاتھ تھم گیا. البتہ اس نے سر نہیں اٹھایا, بس اس ننھے پرندے کے سرمئی وجود کو دیکھے گئی. فاختہ کے سرمئی پروں کے درمیان سفیدی تھی. وہ سفید دھیرے دھیرے سارے منظرنامے پہ غالب آنے لگی, یہاں تک ارد گرد سب کچھ سفید ہو گیا. پھر اس سفیدی میں چند بھورے بلاکس ابھرنے لگے, یہاں تک کہ وہ چند ڈیسک بن گئے جو قطار میں رکھے تھے. ایک ڈیسک کے پیچھے بینچ پہ اسکول یونیفارم پہنے, اونچی پونی بنائے ایک لڑکی بیٹھی کاپی پہ کچھ لکھ رہی تھی. اس کی جھکی آنکھیں سبز تھی, اس سفید گلابی چہرے پہ بہت سے دانے نکلے تھے. دفتن اسے محسوس ہوا کہ کوئی قریب آیا ہے. نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک لڑکی اپنا بیگ لی اس طرف آ رہی تھی. سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرا کے ایک طرف کھسک گئی اور جگہ بنا دی. اب وہ امید سے نئی بچی کو دیکھ رہی تھی. وہ بھی قریب پہنچی ہی تھی کہ اگلی نشست پہ بیٹھی لڑکی ایک دم پلٹی. اس کے بالوں پہ گلابی ہیئر بینڈ لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک مختلف سی چمک تھی. اس کے پلٹتے ہی سبز آنکھوں والی لڑکی کی مسکراہٹ غائب ہوئی, چہرے پہ خوف سا ابھرا. تم یہاں بیٹھو گی کشمالہ کے ساتھ؟ گلابی ہیئر بینڈ والی لڑکی چمکیلی آنکھوں سے مسکرائی. وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی. ہاں کیوں؟ سوچ لو, پھر تمہیں بھی ایسے دانے نکل آئیں گے. ایک کہا ساتھ ہی گونجا. سبز آنکھوں والی لڑکی کا سر مزید جھک گیا. کاپی پہ رنگ برتی پینسل میں تیزی آ گئی. تم میرے ساتھ وینکوور چلو. آواز پہ وہ چونکی. ذہن کسی گہری کھائی سے نکلا تھا. صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی ماہی چاکلیٹ کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی. معید کہتا ہے استنبول چلو, تم کہتی ہو وینکوور چلو. کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ مجھے اپنی زندگی سیٹ کرنے دو یار. وہ ایک دم چڑچڑے پن سے کہہ کے وہاں سے اٹھ گئی. ماہی نے حیرت سے اسے دیکھا. اسے ایک دم سے کیا ہوا؟ پھر کندھے اچکا کے چاکلیٹ دانت سے کترنے لگی. اس صبح روم نمبر 555 کے باہر لگے کاؤچ پہ بیربل فرید خاموشی سے بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا.
جب بلاک ہیلز کی آواز سنائی دی اس نے سر مزید جھکا لیا. تمہاری اسپینش لاتے کوکونٹ ملک کے ساتھ. شبنم نے مسکرا کے 2 کپ سامنے رکھے. بیربل نے سر نہیں اٹھایا تو اس نے 1 کپ اس کی طرف دھکیلا. وہ تکلیف میں ہے بیربل، وہ سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی. اسی لیے چڑچڑا ہو رہا ہے، ورنہ اسے تمہارے جذبات کی قدر ہے. بیربل نے رخ مزید پھیر لیا اور انگلیاں کی پیڈ پہ تیزی سے چلنے لگی. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. اس کا چہرہ بغور پڑ رہی تھی. وہاں کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا. اس لڑکی کو کال کرنے کے لیے. اس نے بات مکمل ہی کی تھی کہ بیربل نے تیزی سے گردن موڑی. کیسے؟ شبنم نے مسکرا کے کوٹ کی جیب سے ٹوٹی اسکرین والا فون نکال کے سامنے لہرایا. ہمیں ماہر کا پاس کوڈ معلوم نہیں ہے، نہ وہ ہمیں اپنا فون کھولنے دے گا. جانتی ہوں، لیکن سیری یہ نہیں جانتی. شبنم کی آنکھیں چمکی. سیری ملتی جلتی ایک ہی صنف کی آواز کو اپنے مالک کی آواز ہی سمجھتی ہے. اس نے فون بیربل کی طرف بڑھایا تو وہ چونکا، پھر فون تھام کے چہرے کے قریب کیا. ہے سیری. آواز کو قدرے گمبھیر کر کے بولا تو فوراً جواب آیا. یس. وہ دونوں مسکرا دیے. اب اس لڑکی کا نام لو اور اسے کال کرو. بیربل کی مسکراہٹ معدوم ہوئی. ماہر اپنے فون میں نمبرز اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم اس نے اس کا کیا نام رکھا ہوا ہے. اوہ. شبنم کا جوش جا کی طرح بیٹھ گیا، لیکن وہ ایک دم سیدھا ہوا. دماغ تیزی سے چلنے لگا. مجھے معلوم ہے کہ ماہر نے اس کی بہن کا نمبر کس نام سے محفوظ کیا تھا. اس کا چہرہ چمک اٹھا. ہے سری. موبائل ہونٹوں کے قریب کر کے بولا. کال 1 in 50. کالنگ 1 in 50. فوراً سے تمیل ہو گئی. بیربل نے مسکرا کے اسپیکر آن کیا اور پیچھے ہو کے بیٹھتے ہوئے کافی اٹھا لی. وہ بھی پرجوش سی ہو بیٹھی تھی. چند لمحے وہ دونوں طویل گھنٹی سنتے رہے. پھر دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی. مسکراہٹ ان دونوں کے چہرے سے غائب ہو گئی. شبنم کے ماتھے پہ بل پڑے. اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا. لگتا ہے ماہر بے کو کوئی پسند نہیں کرتا. برے موڈ سے کہتے ہوئے اس نے اپنی کافی اٹھا لی. میں 10 منٹ تک آپ کے گھر کے باہر ہوں گا. جس وقت سیاد کا میسج آیا وہ آئینے کے سامنے کھڑی لمبے بالوں کو اونچی پونی میں باندھ رہی تھی. تبھی نگاہ دائیں گال پہ پڑی. وہاں ایک سرخ گلابی سا دانہ نکل رہا تھا. او نو. اس نے کوفت سے سنگار میز کا دراز کھولا. ایک پیکٹ باہر نکالا جس میں بہت سے پمپل سٹیکرز رکھے تھے. ایک ننھا سا گول سٹیکر اتار کے دانے پہ چسپاں کیا اور پھر گہری سانس لی. دل کی دھڑکن جو چند لمحے کے لیے بے ترتیب ہوئی تھی اب نارمل ہونے لگی. اس نے تنقیدی نظروں سے گال پہ لگے اسکن کلر کے سٹیکر کو دیکھا. وہ اتنا ہی برا لگ رہا تھا جتنا کہ دانا، لیکن بس چند گھنٹے کی بات ہے اور پھر یہ غائب ہو جائے گا. دوبارہ نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ، دوبارہ نہیں. خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے سن گلاسز ماتھے پہ ٹکائے اور ایک آخری نظر خود پہ ڈالی. وہ سیاہ شارٹ شرٹ اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی. سفید دوپٹے کو گردن کے گرد لپیٹ کے اس کے دونوں پلو سامنے گرا رکھے تھے. وہ تیار تھی اپنے پرانے اسکول جانے کے لیے، مکمل تیار. کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کندھا چوکر سے ٹکرایا تو وہ رکی. تکلیف سے آنکھیں بند کی. بند آنکھوں کے پار ایک دھندلی سی راہداری دکھائی دی. اونچی پونی والی لڑکی سر جھکائے کندھے پہ بیگ لٹکائے چلتی جا رہی تھی کہ کسی کا کندھا اس سے زور سے ٹکرایا. اس نے چونک کے سر اٹھایا. ساتھ سے گزرتی گلابی ہیئر بینڈ والی لڑکی دھیرے سے بولی تھی، پمپلز، اور ہنس کے آگے بڑھ گئی. اس کا جھکا سر مزید جھک گیا. فون کی تیز گھنٹی نے اسے جیسے کسی خواب سے جگایا. ذہن سے تمام یادوں کو جھٹک دی. کشمالہ باہر نکلی تو دیکھا آواز کچن سے آ رہی تھی. یہ ماہی کے موبائل کی اولڈ فون رنگ ٹون تھی. ماہی، تمہارا فون بج رہا ہے. وہ اطلاع دے کر خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی. سیاد پہنچنے والا تھا. مالا یار دیکھ لو کس کا فون ہے، عباد کا ہوگا. ماہی نے اپنے کمرے کے کھلے دروازے سے سر نکال کے کہا. اس کا لہجہ چڑچڑا اور ہلیا اول جلول سا تھا. پس منظر میں ہور کے رونے کی آواز آ رہی تھی. مالا نے ایک درہم بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور قدموں کا رخ کچن کی طرف موڑ لیا. کاؤنٹر پہ رکھا فون مسلسل چنگاڑ رہا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کے فون اٹھایا اور اس لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگاہ اسکرین پہ پڑی. ماہر فرید کالنگ. ساری دنیا لمحے بار کے لیے رک سی گئی. ہور کا بلک بلک کے رونا، فون کی مسلسل بجتی گھنٹی، ماہی کے چلانے کی آواز. اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. صرف 3 الفاظ اسکرین پہ جگمگا رہے تھے، ماہر فرید کالنگ.
کیا مصیبت ہے. ماہی اکتائی ہوئی سی کچن تک آئی. پھر مالا کو دیکھ کے اس کے تاثرات بدلے. وہ فون ہاتھ میں لیے شل سی کھڑی تھی. ماں بینا مبین کا ماتھا ٹھنکا. کس کا فون ہے؟ مالا نے آنکھیں اٹھائی تو اس کی نظر میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو ماہی نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس نے کچھ کہے بنا اسکرین سامنے کی. ماہی کے ماتھے سے شکنے غائب ہوئے. سانس رک سا گیا. اس کا نمبر تمہارے فون میں کیوں ہے؟ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے پوچھ رہی تھی. ماہی نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور زور سے کال کاٹی. ماہی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں. کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ایک دم چٹکے بولی. میں آزاد انسان ہوں، مجھے کسی سے بات کرنے کے لیے تمہاری اجازت نہیں چاہیے. وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی. چہرے پہ بس ایک ششدر سا تاثر رقم تھا. تم مجھ سے رابطے میں ہو؟ اگر ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ وہ قدرے پھیکی پڑی لیکن لہجے کی تیزی برقرار رہی. مالا کے تاثرات شوق سے دکھ میں بدلتے گئے. میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس آدمی یا اس کے خاندان سے دور ہو گئی. اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرا ریسٹورینٹ مجھ سے چھینا، میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا اور میری بہن اس سے رابطے میں ہے. وہ بے یقینی سے ماہی کو دیکھتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹی. یہ وفاداری ہے تمہاری میرے ساتھ؟ ملامتی نظریں اس پہ جمائے سر نفی میں ہلایا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی. ماہی نے اسے پکارنے کے لیے لب کھولے لیکن پھر زور سے پیر پٹکا. اف، اب میں کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے ساتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. سب کچھ خراب ہو گیا. اف، ہور کے رونے کی آواز سنائی دی تو وہ ایک وسیلی نظر فون پہ ڈال کے اس طرف بھاگی. اس کمبختوں میں بعد میں پوچھوں گی کہاں اتنے دن سے رابطہ نہیں کیا اور کہاں بن بتائے کال کر لی. وہ باہر نکلی تو نومبر کی سرد ہوا ناک سے ٹکرائی. اس نے جیکٹ نہیں پہنی تھی کہ ابھی اتنی سردی نہیں تھی اور ماہی سے بات کر کے ویسے ہی جسم ابل رہا تھا. ضیاء ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اس کا منتظر تھا. وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھیں گلابی پڑی تھی. آپ کو بہت زحمت دی میں نے، رسمن کہتے ہوئے وہ سر جھکائے سیٹ بیلٹ باندھنے لگی. نہیں، میں لنچ بریک تک فارغ تھا. اور ضیاء نے مسکرا کے کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو چونکا. آپ ٹھیک ہیں؟ تشویش سے پوچھا. پتہ نہیں. وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے. ماں یاد آ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا. اس نے باہر دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا. آپ اگر یوں اپسیٹ ہوں گی تو آپ کے بہن بھائیوں کو ہمت کون دلائے گا؟ آپ تو اتنی بہادر ہیں کہ میں کیوں بنوں بہادر؟ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی. سب کہتے ہیں تم بہادر ہو، کوئی مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ میں بہادر بننا چاہتی بھی ہوں یا نہیں؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی. ماں کو بیماری پہ سب نے کہا تم بڑی بہن ہو، تمہیں سب کو جوڑ کے رکھنا ہے. یہی کہا تھا سب نے جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی. کشمالا، تم بڑی ہو، تم نے سب کو سنبھالنا ہے. کیوں؟ میں نے اپنے لیے بڑی بہن کا رول نہیں چنا تھا. کوئی اپنی مرضی سے بڑا نہیں بنتا، سب ہمیں زبردستی بہادر بناتے ہیں. وہ سامنے دیکھتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے کہہ رہی تھی. وہ تحمل سے اسے سن رہا تھا. موہت صرف اپنا سوچ رہا ہے، لڑکا ہے نا، جہاں دل چاہا منہ اٹھا کے چلا گیا. اور ماہی، اس کا لہجہ رندنے لگا. جب ذمہ داری کی بات ہو تو میں بڑی بہن بن جاتی ہوں، لیکن جب میری بات کا مان رکھنے کا معاملہ ہو تو وہ اپنی مرضی کرتی ہے. سب یہاں اپنی مرضی کرتے ہیں. اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی. لڑائی ہوئی ہے بہن سے. یہ دونوں سب فیصلے اپنی بہتری سوچ کے لیتے ہیں، میری نہیں. میں ان کے لیے کیا کیا کرتی ہوں کسی کو احساس نہیں ہے. بول بول کے اس کا گلا خشک ہونے لگا. آنسو لڑک کے گال پہ لگے پمپل سٹکر کو بھگونے لگے. وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ صرف کوئی غلط فہمی ہوگی جو جلد دور ہو جائے گی. وہ نرمی سے کہہ رہا تھا. وہ چند لمحے گہرے سانس لیتی گئی، پھر ٹشو سے آنکھیں صاف کی. سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی. اب جا کے احساس ہوا. آپ چاہیں تو ہم پھر کسی دن بھی جا سکتے ہیں. اس نے فراغ دلی سے پیشکش کی لیکن کشمالا نے سختی سے سر نفی میں لایا. نہیں، مجھے اور دیر نہیں کرنی. میں تنگ آ گئی ہوں ان اندیکھی چیزوں سے. مجھے جلد از جلد اس سب سے نکلنا ہے اور شکور میرا واحد گلو ہے. ضیاء نے اس بات میں سارے ہلا دیا اور کار ریورس کرنے لگا. ہر کچھ دن بعد ماہر فرید کا ایک نیا کارنامہ معلوم ہوتا ہے. وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے الجھی سی سوچ رہی تھی. اسے تو فن آتا ہے ذہنوں کو مینوپولیٹ کرنے کا. نہ جانے ماہی سے کیا کہتا ہوگا اور وہ اس کی باتوں پہ یقین کر لیتی ہوگی. اف. اسکول بلڈنگ سرخ اینٹوں سے بنی تھی اور اس کے چاروں اطراف میں سرسبز کھلے لان تھے. سرد ہوا سے اس کی اونچی پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی. وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے. سیاد کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کی سماعت کام نہیں کر رہی تھی. ذہن میں بہت سا شور تھا اور نگاہوں کے سامنے بہت سے مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے.
دفتن وہ چلتے چلتے رکی. ارد گرد اسکول یونیفارم میں لڑکیاں چلی جا رہی تھیں. وہ رک کے ایک اونچی پونے والی لڑکی کو دیکھنے لگی جو ساتھ سے گزر کے لان کی طرف جا رہی تھی. وہ مڑی تو کشمالہ بھی مڑ کے اسے دیکھنے لگی. اس لڑکی کا دانوں سے بھرا چہرہ جھکا تھا اور ہاتھ میں کاغذ تھا جسے لیے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی. اس سے چند قدم آگے ایک سفاری سوٹ میں ملبوس صاحب چل رہے تھے. سر ستار، لڑکی نے جھکتے ہوئے پکارا. وہ رکے اور اس کی طرف پلٹے. کمر پہ ہاتھ باندھے وہ مونچھوں اور بار روب چہرے والے استاد تھے. سر، میں آپ کو کچھ دکھا سکتی ہوں؟ کم عمر لڑکی کی ہلکی سی آواز سنائی دی. انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے جلدی سے کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا. یہ میں نے بنایا ہے. امید سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے خشک لبوں پہ زبان پھیری. انہوں نے کاغذ تھاما اور اسے اونچا کیا. اس پہ سرخ اینٹوں والی عمارت بنی تھی. ستار صاحب نے نگاہ اٹھا کے سامنے نظر آتی اسکول کی عمارت کو دیکھا، پھر واپس کاغذ کو. وہ ہو بہو اس کا عکس تھی. اب کہ انہوں نے اس کم عمر لڑکی کو دیکھا جو سانس روک کے ان کو دیکھ رہی تھی. آپ کے میڈ ٹرمز میں چند ہفتے رہ گئے ہیں کشمالہ. اگر آپ اپنا قیمتی وقت ان بیکار پینٹنگز میں لگائیں گے تو امتحان کی تیاری کون کرے گا؟ یہ فارغ دنوں میں کرنے والے کام ہوتے ہیں. سختی سے کہہ کے کاغذ واپس تھمایا. اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی. سفاری سوٹ والے صاحب آگے بڑھ گئے. وہ سر جھکائے وہیں کھڑی رہ گئی. کشمالہ، وہ اس کے قریب بولا تو وہ چونکی. منظر فضا میں تحلیل ہو گیا. آس پاس کوئی بھی نہیں تھا. وہ دونوں تنہا اسکول کی عمارت کے سامنے کھڑے تھے. آپ کو اپنا اسکول پسند تھا؟ وہ راہداری میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے جب زیاد نے پوچھا. کسی کو اپنا اسکول دل سے پسند نہیں ہوتا زیاد. ہر اسکول کے ساتھ تکلیف دہ یادیں جڑی ہوتی ہیں. کیسی تکلیف؟ آپ تو ہمیشہ سے اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہیں. زیاد نے تعجب سے اسے دیکھا. وہ اس سے دراز قد تھا. اس کے کندھے کے برابر چلتے ہوئے بھی مالا کو چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنا پڑتا تھا. تکلیف گریڈ سے نہیں ہوتی، ان لوگوں کے رویے سے ہوتی جن کے ہاتھوں میں والدین اپنے بچے دیتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت سازی کرے. لیکن ایک تلخ مسکراہٹ چہرے پہ دار آئی. ان میں سے اکثر استادوں کو خود تربیت کی ضرورت ہوتی. ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچے کی کچی شخصیت کو کیسے ڈیمیج کر رہے ہیں. استاد ایک کم تنخواہ طبقہ ہوتا ہے. اپنے گھر کی فرسٹریشن، اپنی محروم زندگی کا غصہ کسی پہ تو نکالنا ہوتا ہے انہیں. مگر اس نے نفی مثال لایا. کوئی بھی چیز ایسے استاد کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی جو 40-50 سال کی عمر میں ایک ٹین ایج بچے سے مقابلہ کرے اور مہربانی سے پیش نہ آئے. کوریڈور میں کچھ اسٹوڈنٹس بھی آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے. ایسے میں کسی کونے سے کھلکھلاہٹ گونجی، کہیں سے سرگوشی. وہ پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ منظر کسی سیاہ دھوئیں کی طرح آس پاس چھانے لگا یہاں تک کہ اس کا وجود اس کے اندر ہر طرف سے گر گیا. سامنے ایک خالی کلاس روم بنا تھا جس میں ایک سرمئی سفاری سوٹ والے صاحب کرسی پہ بیٹھے تھے. وہ چند کاغذات الٹ پلٹ کر رہے تھے جب دو جھجکتے قدم ان کی طرف آتے دکھائی دیے. انہوں نے چونکے سر اٹھایا. سر، یہ میرا میڈ ٹرمز کا رزلٹ ہے. اس نے ہلکی آواز میں کہتے ہوئے کارڈ انہیں تھمایا. انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر کارڈ پہ ڈالی، پھر ہاتھ بڑھا کے کارڈ تھاما. ان کی کلائی میں ایک چمکتی ہوئی سنہری گھڑی تھی جس پہ ننھے ہیرے جڑے تھے. وہ بنا پلک جھپکے ان کے چہروں کو دیکھ رہی تھی. 95%؟ انہوں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا. آپ جیسی اسٹوڈنٹ کے 98% سے کم نہیں آنے چاہیے تھے. آپ اس سے زیادہ محنت کر سکتی تھیں. اور مصروف سے انداز میں کارڈ واپس تھما دیا. اس کے چمکتے چہرے پہ کچھ بجھ سا گیا. اگلی دفعہ زیادہ محنت کرنا. اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کارڈ کمر کے پیچھے کر لیا. ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی. سب کو ایسے ہی استاد ملتے ہیں کشمالہ. اس کی آواز اسے واپس حال میں کھینچ کے لائی. وہ دونوں خالی کوریڈور میں کھڑے تھے اور زیاد کہہ رہا تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے ٹاکسک استادوں کے باوجود شخصیت پہ کوئی دبا لیے بغیر زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں. وہ اس سے پوچھ رہا تھا، یا شاید خود سے، کیونکہ وہ ہماری طرح اس استاد میں کسی اور کو نہیں تلاش کر رہے ہوتے. وہ سرگوشی میں بولی تھی. زیاد نے چونک کے اسے دیکھا مگر وہ آگے بڑھ گئی تھی. اس کا رخ ایک آفس کی جانب تھا. شکور کو اسکول سے گئے کئی برس بیت چکے ہیں. وہ دونوں ایک آفس میں بیٹھے تھے، دو لکڑی کی کرسیوں پہ ساتھ ساتھ. میز کے اس پار اینک لگائے بیٹھی تھیں. ان کے پیچھے بک شیلف اور اوپن کیبنٹس میں فائلز رکھی نظر آ رہی تھی. آپ کو معلوم ہے وہ اب کہاں ہوگا؟ چائے کے کپ آئے رکھے تھے لیکن ان دونوں نے ان کو نہیں چھوا تھا. میرے پاس اس کے گھر کا پرانا پتہ ہے، معلوم نہیں وہ وہاں ہوگا یا نہیں. وہ چند کاغذات ادھر ادھر کرنے لگی، پھر اینک کے پیچھے سے انہیں دیکھا. ابھی ڈھونڈنا مشکل ہوگا، میں آپ کو بعد میں معلوم کر کے میسج کر دوں گی. انہوں نے فائل بند کی اور پھر باری باری دونوں کے چہرے دیکھے. آپ نے جب کال کی تو میں نے مس سمرین سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا.
انہوں نے بتایا کہ آپ اسی اسکول سے پڑھی ہیں اور آپ اسلام آباد میں ایک کامیاب ریسٹورینٹ چلا رہی ہیں. ہمارے اسکول کو آپ جیسے اسٹوڈنٹس پہ بہت فخر ہے اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری کامیابی میں میرے اسکول کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی. ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی, آنکھوں میں ناسمجھی ابھری. شکور نے جاب کیوں چھوڑی تھی؟ ضیاء نے جلدی سے بات سنبھالی. وہ جو اس کی بات پہ سوچنے لگ گئی تھی. آپ کے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. اس نے ستار صاحب کی ڈائمنڈ واچ چرائی تھی, اسی لیے اسے جاب سے نکالا گیا تھا. ستار صاحب کون؟ اسکول کے پرنسپل. جواب مالا کی طرف سے آیا. اس کے لہجے میں بہت سے گلے تھے. بہت ہی قابل استاد تھے وہ. خاتون کے چہرے پہ فخر یا مسکراہٹ در ہے. انتہائی غیر مہربان. اور وہ جو تیزی سے کہنے لگی تھی اپنے جوتے سے اس کا جوتا ٹکرانے پہ خاموش ہو گئی. ضیاء نے اس پہ ایک تنبیہی نظر ڈالی اور پھر واپس خاتون کی طرف متوجہ ہوا. یعنی شکور ایک چور تھا؟ بہت پرانی بات ہے, اب ٹھیک سے یاد بھی نہیں. ویسے وہ ایماندار آدمی تھا. شاید سر ستار غصے میں تھے. انہوں نے بے پرواہی سے شانے اچکائے. ان کے انداز میں اب کشمالہ کے لیے ناپسندیدگی سی تھی. میں ایڈریس ڈھونڈ کے میسج کر دوں گی. آج آپ کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہے. واپسی پہ کاریڈور میں چلتے ہوئے ضیاء سلطان کھنکارا. وہ خاموشی سے سینے پہ بازو لپیٹے آگے بڑھتی گئی. میں آپ کو اس لیے ٹوک رہا تھا کیونکہ اس رویے پہ وہ ہمیں کبھی بھی شکور کا ایڈریس نہیں دیں گی. وہ نرمی سے کہنے لگا لیکن وہ خاموش رہی. ویسے شکور کیسا آدمی تھا؟ کیا واقعی اس نے چوری کی تھی یا الزام تھا؟ کچھ دیر بعد ضیاء نے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی. الزام لگا تھا. آپ کو کیسے معلوم؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا. کشمالہ کے قدم تھمے. پھر وہ گہری سانس لے کر ضیاء کی طرف پلٹی تو اس کی آنکھوں میں جواب کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا. کیونکہ میں اس الزام کا حصہ تھی. اس کی جاب جانے اور اس کی زندگی خراب کرنے والوں میں ایک میں بھی تھی. وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا. ناممکن. ضیاء نے نفی میں سر ہلایا. آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتی. اپنا اسکول کسی کو دل سے پسند نہیں ہوتا ضیاء, کیونکہ اس کے ساتھ تکلیف دہ یادیں جڑی ہوتی ہیں. وہ اداسی سے مسکرائی اور وہ اسے دیکھ کے رہ گیا. یہ استنبول کی ایک سرد شام تھی. چنگیز ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوا تو اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی. وہ سردی سے ناک سرخ ہو رہی تھی. وہ مطلوبہ فلور پہ جیسے ہی لفٹ سے اترا سامنے روم 555 کے باہر صوفے پہ تنہا بیٹھا بیربل نظر آیا. اس کے تاثرات بگڑے بگڑے سے تھے. یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آدھے شہر کے بیٹھنے کی جگہ ہے. وہ تعجب سے اسے دیکھتا قریب آیا تو بیربل نے ایک ناراض نظر اس پہ ڈالی. پھول اکٹھے کرتے کرتے تھک گیا تھا. کیسے پھول؟ وہی جو ماہر بے کے منہ سے جڑ رہے. ساتھ ہی ابرو سے اندر جانے کا اشارہ کیا. چنگیز سر جھٹ کے آگے بڑھ گیا. دروازہ کھولا تو دیکھا وہ تارا آج بھی راستے میں تھی. اسے احتیاط سے عبور کیا اور اندر آیا. پہلے سٹنگ روم بنا تھا جس کی میز پھولوں سے بھر چکی تھی. آگے کمرے کا دوسرا حصہ تھا جس میں ماہر کا بیڈ رکھا تھا. ساتھ کاؤچ پہ زارا بیٹھی تھی. پیچھے کھڑکی کے بلائنڈز ہٹے تھے اور ایک نیلگون شام پھیلی دکھائی دیتی تھی. یہ ہسپتال کے کمرے سے زیادہ ہوٹل سویٹ لگتا تھا. ماہر بیڈ پہ سرہانے سے ٹیک لگائے ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا تھا. اس کی ایک ٹانگ ہنوز پلستر اور پٹیوں میں جکڑی تھی. چہرے پہ زمانے بھر کی بیزاری اور ماتھے پہ بل تھے. ایک طرف شبنم کھڑی تھی اور دوسری طرف کاؤچ پہ بیٹھی زارا نرمی سے کہہ رہی تھی یہ ممکن نہیں ہے ماہر, تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا. چنگیز خاموشی سے قدم اٹھاتا بیڈ کی پائنتی تک آ رکا. بیربل بھی اس کے پیچھے تھا. میں تمام کام مکمل ذمہ داری سے سنبھال رہی ہوں. پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ابرو اکٹھے کیے برہمی سے بولا. چنگیز نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور چڑچڑا سا لگ رہا تھا. بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور چہرے کے نیل اب بھورے ہو چکے تھے. میں آفس سے واپسی پہ تمہاری خیریت معلوم کرنے آئی ہوں. زارا نے بدیق لہجے کی نرمی برقرار رکھی. پھر اسے نوارد کی موجودگی کا احساس ہوا تو نظریں موڑی. پائنتی کے ساتھ کھڑے چنگیز کو دیکھا جس نے عام سی شرٹ پہن رکھی تھی اور گردن میں پولیس بیج چین کے ساتھ لٹک رہا تھا. اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیلی, ہلکا سا کھنکھاری. کمرے میں اتنا رش نہیں ہونا چاہیے. بالکل زارا, تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ بیربل مسکرا کے بولا تو زارا کے ماتھے پہ بل پڑے. وہ پرس اور سفید کوٹ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک آخری نظر ماہر پہ ڈالی. تمہاری غیر موجودگی میں کیف میری ذمہ داری ہے, اوکے؟ مجھ پہ بھروسہ کرو. مسکرا کے کہا اور آگے بڑھ گئی. ان دونوں نے ایک طرف ہٹ کے اسے راستہ دیا. وہ ایک گھورتی نظر ان پہ ڈال کے آگے بڑھ گئی. بیربل نے گردن موڑ کے اسے جاتے دیکھا اور پھر چوکھٹ پہ رکھی تار کو
سارا نے احتیاط سے اپنے لانگ بوٹ سے اس کو عبور کیا اور باہر نکل گئی۔ بیربل کے چہرے پہ مایوسی پھیل گئی۔ تم اپنے ڈیوٹی آورز میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہر فرید کی توجہ کا مرکز اب چنگیز تھا۔ تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ فون پہ پوچھ سکتے تھے، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گورنمنٹ تمہیں ہر گھنٹے کی تنخواہ دیتی ہے۔ اسی خراب موڈ سے کہہ کے اس نے سر جھٹکا۔ یہ رہے تمہارے حصے کے پھول۔ بیربل نے مسکرا کے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اور تمہیں کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ اب شبنم سے مخاطب تھا جو بیٹھ کے دوسری جانب کھڑی تھی۔ شبنم نے ایک نظر بیربل کو دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ ماہر چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ جانتی ہو نئی سیکرٹری ڈھونڈنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس کے لیے پہلے ہسپتال سے ڈسچارج ہونا ضروری ہے۔ شبنم نے معصومیت سے پلکیں چپکائیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ماہر کو کیا چاہیے؟ آپ کے چنگیز اکتا سا گیا۔ ماہر اپنا لیپ ٹاپ اور گرافک ٹیبلٹ مانگ رہا ہے کیونکہ اسے کام کرنا ہے۔ بیربل گہری سانس لے کر بتانے لگا۔ اور ہم اتنی دیر سے ماہر کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو مکمل ریسٹ کا کہا ہے، کام کرنا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ماہر بے ہماری اور ڈاکٹرز کی بات نہیں مان رہے۔ شبنم نے بے بسی سے چنگیز کو دیکھا۔ آپ ان کو کچھ سمجھائیں۔ لڑکی تم ماہر کے لیے کام کرتی ہو یا ڈاکٹر کے لیے؟ وہ جواباً اسے گھور کے کہنے لگا تو شبنم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بیربل بھی چونکا۔ میرا دوست تمہیں کہہ رہا ہے کہ اسے اس کا لیپ ٹاپ چاہیے، تم آگے سے انکار کر رہی ہو؟ پہلی دفعہ ماہر کے ماتھے کے بل کم ہو گئے۔ اس نے قدرے آرام دہ انداز میں پیچھے تکیے پہ سر ٹکا دیا۔ چنگیز کیا کہہ رہے ہو؟ بیربل نے اس کی کون نہیں ہلائی، لیکن وہ شبنم سے مخاطب تھا۔ تم انہی قدموں پہ واپس آفس جاؤ اور جو وہ مانگ رہا ہے اسے لا کر دو، یا میں پولیس اسٹیشن سے کچھ بندے بھیجوں۔ اوکے۔ شبنم کا چہرہ اتر گیا۔ چنگیز کو کینہ پرور نظروں سے گھورتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ تم اس کے دوست ہو یا دشمن؟ بیربل اس پہ خفا ہوا۔ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، ہاتھ سلامت ہے اور دماغ بھی، وہ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا ڈیزائن بنانا چاہتا ہے، تو تم لوگ کون ہو اس کو روکنے والے؟ وہ بیمار ہے چنگیز، وہ کیسے؟ وہ جو خاموشی سے ان کی بحث دیکھ رہا تھا آپ کی بیزاری سے مداخلت کی۔ اپنے مسئلے باہر جا کے حل کرو۔ دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ پیشانی پہ بل اور چہرے پہ شدید اتار تھی۔ جاؤ۔ دوبارہ بلند آواز سے کہا تو وہ دونوں فوراً دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم کس کی سائڈ پہ ہو؟ باہر آتے ہی بیربل بکر کے بولا۔ چپ چاپ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا۔ اس نے بیربل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبایا تو اس نے تاکہ اپنا کندھا چھڑایا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت آگ کرتا ہوں۔ چنگیز دھیرے سے ہنس دیا اور وہ خفگی سے بڑبڑاتا ہوا صوفے پہ دھپ سے بیٹھ گیا۔